ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج لله فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، وہ آیت جو نکاح کے سلسلے میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھی، اور نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پڑھی ہے. آیت بھی نکاح کے سلسلے میں ہے اور احادیث یہ بھی نکاح کے بارے میں وارد ہوئی ہے. اسلام کے اندر نکاح ایک بہت اہم ترین عبادت اور بہت بڑی نیکی ہے. دیگر مذاہب میں نکاح ایک دنیاوی کام ہے، اسی لیے بعض مذاہب وہ ہیں جو نکاح کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں. نکاح ان کے ہاں ایک 3rd کلاس قسم کا عمل ہے، جیسے کہ عیسائی مسلک، عیسائی مذہب میں جو ان کے پادری ہوتے ہیں اور ان کے رہبر کہلاتے ہیں، ان میں وہ آدمی بڑا مقدس مانا جاتا ہے جو آدمی نکاح نہ کرے، کیونکہ ان کے ہاں نکاح کرنا ایک دنیاوی عمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پادری وہ بہتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، مقدس ہے، جو نکاح نہ کرے. نکاح کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 3rd کلاس قسم کا عمل ہے. لیکن اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دی ہے، نکاح کو ایک مقدس عمل ٹھہرایا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کی ضرورت اور اس کے ثمرات اور اس کی برکات کا واضح الفاظ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. میں نے اس وقت جو آیت اور اسی طرح 2 احادیث پڑھی ہیں، میں تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر پہلے ڈالوں گا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اسلام کے اندر نکاح کیا مقام رکھتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. آیت کریمہ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، بلکہ نکاح ہی کے خطبے میں نہیں،
بلکہ دیگر خطبات نبوی کے اندر بھی اس آیت کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ دیتے تھے تو اس کے اندر اس آیت کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے انسانوں، اپنے اس مالک سے، پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو، وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا ایک ذات سے، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ذات سے پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اسے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ، وہ تمہارا پروردگار جس نے تم سب کو ایک نفس، ایک ذات سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی ایک ذات سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور ان کی پسلی کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو ان دونوں کا جوڑا بنایا، ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو پیدا کر کے ان کا جوڑا بنایا، یعنی ان کا نکاح فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر بے شمار مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ جو اتنی بڑی دنیا نظر آتی ہے اور اس کے اندر انسانوں کی ریل پیل، انسانوں کا ایک سیلاب نظر آتا ہے، یہ دراصل حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آگے اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو، جس کے نام کی مدد سے تمہارے کام چلتے ہیں، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور جو تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کے ذریعے تمہاری رشتہ داریاں پیدا کی، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی تایا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی چچی ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی مامی ہے، یہ جو رشتہ داریاں اللہ نے پیدا کی، ان رشتہ داریوں سے بھی ڈرو۔ رشتہ داری سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ وہی مطلب ہے جو اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ والارحام، اور جو تمہاری رشتہ داریاں اللہ نے بنائی آدم اور حوا کے ذریعے سے، اس سے بھی ڈرو، یعنی ان کے بھی حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اس طرح ڈر کر زندگی کرو، ایک طرف اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور دوسری طرف رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کون صحیح کام کر رہا ہے، کون صحیح نہیں کر رہا ہے، کون اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، کون نہیں ادا کر رہا ہے،
اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے اور ان سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے اندر نکاح کا رشتہ قائم کیا۔ پھر اسی نکاح کے ذریعے بے شمار مرد بے شمار عورتیں دنیا کے اندر وجود میں آئی، اور آج جو کچھ آپ دنیا کے اندر مردوں کا عورتوں کا یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دراصل اسی نکاح کا نتیجہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس کے اندر ہمارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کے نکاح کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مقدس رشتہ تھا جو اللہ نے قائم کیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان، اور پھر اس سے جو مقصد تھا وہ مقصد اللہ نے اسی کے بعد میں ذکر کر دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اس نکاح کا مقصد کیا تھا؟ اس نکاح کا مقصد تھا مردوں اور عورتوں کو دنیا میں وجود دینا، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو پیدا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ نسل آدم باقی رہے، اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ اس کے لیے اللہ نے نکاح کے سلسلے کو جاری کیا کہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا قیامت تک۔ معلوم ہوا کہ یہ مقصد ہے کہ نسل انسانی کے بقا اور اس کے تحفظ کا سامان پیدا کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ نے نکاح کو مقرر کیا اور مشروع فرمایا۔ سب سے پہلے جن کو پیدا کیا وہیں سے نکاح کا سلسلہ بھی پیدا کر دیا گیا۔ یہ پہلی آیت تھی جو میں نے آج پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ دوسرے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو بیوی کرنے کی اور نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اس میں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہ وہ نکاح کریں اگر ان کے پاس نکاح کرنے کی طاقت موجود ہے، بیوی کا مہر دے سکتے ہیں، بیوی کا نفقہ چلا سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، نکاح کیے بغیر نہ رہے۔ فلیتزوج، اور کیوں نکاح کرنے کی تاکید کی گئی اور نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کو کیوں ضروری قرار دیا؟ آگے اس کو فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ دو وجوہات ہیں نکاح کرنے کی جو تعلیم دی گئی، نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس کے دو حکمتیں، دو مصلحتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس سے آنکھیں پست رکھنے میں فائدہ ملتا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آنکھیں پست رہیں گی، نیچے رہیں گی، ادھر ادھر بہکتی نہیں رہیں گی، کبھی اسے دیکھا کبھی اسے دیکھا اور گمراہی کے دلدل میں جا کے پھنس گیا، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا نکاح کر لینے سے آدمی کی آنکھیں پست رہیں گی اور ادھر ادھر نہیں بہکیں گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ فرمایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بھی ہے نکاح۔ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی عفت، عصمت، پاک بازی اس کی طبیعت اور فطرت بن جاتی ہے،
اور اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا تو پھر وہ بہکتا رہتا ہے، آنکھیں بھی بہکتی ہیں اور پھر آنکھوں کے ذریعے اس کی شرمگاہ بھی بہکتی ہے اور زنا کا دروازہ کھلنے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ اسلام زنا کا مخالف ہے، زنا کو بدترین جرم قرار دیتا ہے، انسانیت کو تباہ کرنے والا فعل قرار دیتا ہے اور معاشرے میں برائیوں کے پھیلنے کا بہت بڑا دروازہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ زنا کے دروازے کو بند کر دو، کوئی راستہ نہ رہے، کوئی باریک سا سوراخ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے لیے حکم دیا نکاح کرنے کا کہ نکاح کرو، جب نکاح کرو گے تو تمہاری ضرورت اور تمہاری خواہش پوری ہوگی اور تم عفت اور عصمت اور پاک بازی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے، آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں بہکیں گی اور تمہاری شرمگاہ سے بھی غلط حرکتیں نہ ہو سکیں گی۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ دو مقصد ہو گئے، نکاح کیوں ہے؟ دو مقصد قرآن نے اشارہ دیا کہ اس کا مقصد ہے نسل انسانی کا تحفظ، نسل انسانی کا بڑھانا۔ جو آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا وہاں سے سلسلہ چلا اور قیامت تک اس کو چلنا ہے۔ اگر نکاح کا سلسلہ نہ رہے گا نسل کیسے چلے گی؟ نسل چلنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ ماں باپ ان دونوں کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے رہیں گے، پھر وہ بچے بڑھیں گے اور پھر ان میں جو ہے یہی سلسلہ نکاح چلے گا اور پھر ان کی اولاد ہوگی اور پھر ان کی اولاد ہوگی، یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اور یہ مشاہدہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہاں سے وہاں تک سب دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی آج تک باقی ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے تم کون ہو، ہم کہتے ہیں آدمی۔ آدمی کے معنی کیا؟ آدمی یہ یا نسبت کی ہے، یعنی ہم آدم سے ہیں، آدمی ہیں، یعنی آدم کی نسل ہے۔ آدم کی نسل کو آدمی کہا جاتا ہے اور عربی کے اندر اسی کو بنو آدم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بنو آدم کے لفظ سے انسانیت کو پکارا گیا ہے، انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک بڑا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی نسل باقی رہے، اس لیے کہ اور جتنی دنیا میں نسلیں موجود ہیں، جنات کی ہوں یا جانوروں کی ہو، جانوروں میں بے شمار جانور ہیں، ہاتھی بھی ہے، باغ بھی ہے، کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جانور ہیں، ان کی بھی نسلیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو اصل ہے وہ انسان ہے، انسان ہی کے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند سورج کو، اور اس کے اندر بے شمار قسم کی نعمتوں کو اور یہ جانوروں کو، یہ سب اللہ نے جو پیدا کیا ہے یہ انسانوں کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان ہی نہ رہنا ہو تو پھر کسی اور کے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی، اس لیے انسان کو باقی رکھنا یہ اصل مقصد ہے اللہ کا۔ اور اس میں اشارہ دیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اللہ نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے معاشرے کی پاکیزگی، معاشرہ پاک صاف رہے، گندگیوں سے آلودہ نہ ہو، اس کے اندر زنا نہ ہو، اس کے اندر بے حیائی نہ ہو، اس کے اندر عصمت ہو، پاک بازی ہو۔ اس لیے نوجوانوں سے خطاب کیا گیا نکاح کر لو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر استطاعت موجود ہے تو تمہیں نکاح کرنا چاہیے، بے نکاح نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح تم پاک دامنی کے ساتھ زندگی کرو گے، اور جب پاک دامنی تمہارے اندر ہوگی اور تم ہی یہ معاشرہ ہو تو پورے معاشرے کے اندر پاک دامنی کا سلسلہ رہے گا۔
عصمت اور عفت برقرار رہے گی، اور گناہوں کی جو برائی ہے اور خطرناکی ہے اور معاشرے کو توڑنے اور پھوڑنے والی چیزیں ہیں، یہ بالکل دور ہو جائے گی۔ یہ دو عظیم الشان مقاصد ہیں جس کے تحت اسلام کے اندر نکاح کو بہت بڑا درجہ دیا گیا۔ اگر معمولی چیز ہوتی ہے تو اس کے اتنے اہم ترین مقاصد نہ ہوتے۔ پاک دامنی انسان کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور جب وہ اہم تو اس کا جو ذریعہ ہے نکاح وہ بھی بہت اہم، اور نسل انسانی کا بقا یہ مقاصد میں سے ہے۔ جب اتنا بڑا مقصد، تو اس مقصد کے لیے جو چیز ذریعہ بن رہی ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نکاح کو ایک مقدس عمل، بہترین عمل اور ایک عبادت کا درجہ دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور حدیث سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام پیغمبروں کی سنت تھی نکاح کرنا، اور فرمایا کہ میرا بھی طریقہ کار ہے نکاح، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میری عادت ہے، میرا طریقہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور پیغمبروں کا طریقہ ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اس لیے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو تمام شریعتوں کے اندر نافذ رہی، اور پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی اور انسان جنت میں جائے گا، وہاں بھی وہ دو عبادتیں جاری رہیں گی۔ وہ دو عبادتیں کون سی؟ ایک ایمان کی عبادت اور ایک نکاح کی عبادت۔ ایمان کی عبادت، ایمان ظاہر بات ہے تمام عبادتوں کی عبادت ہے، سب سے عظیم الشان عبادت وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، نماز بیکار، روزہ بیکار، زکوٰۃ بیکار، حج بیکار، کچھ بھی کر لے آدمی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان ہے تو نماز بھی ہے، ایمان ہے تو روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور قربانی اور سب کچھ موجود ہے۔ اسے سب سے بڑی عبادت وہ ایمان کی عبادت، وہ تمام شریعتوں کے اندر رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ کے بعد آپ جو ہے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک دنیا میں جاری رہے گا۔ اور پھر جب یہاں سے یہ دنیا ختم ہو کر آخرت قائم ہوگی اور جنت میں انسان جائے گا، تو جنت کے اندر بھی یہ ایمان کا سلسلہ رہے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے، اور ایک بہت ہی بدیہی بات کہ جنت میں جو جائے گا وہ ایماندار جائے گا، کافر تو نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والا ایمان کی عبادت کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، یہ نہیں کہ بھئی دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے گا، یہاں سے جائے گا اور قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ جو آدمی مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے اندر ایمان کا سلسلہ برقرار۔ اور دوسری عبادت وہ نکاح ہے، تمام شریعتوں میں رہی، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ کی شریعت میں جو آئی تو ایک قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر بھی یہ نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا، وہاں بھی نکاح کیا جائے گا، حوروں سے نکاح ہوگا، عورتوں سے نکاح ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوتی ہیں وہ حوریں کیا یہی دنیا کی عورتیں حوریں بنا دی جائیں گی، یا حوریں الگ مخلوق ہیں اور یہ دنیا کی عورتیں یہ الگ؟ یہ دنیا کی عورتوں کو بھی وہاں رکھا جائے گا اور حوروں کو اللہ نے الگ ایک بنایا ہے۔ اختلاف ہے علماء کا، اور صحیح قول یہی ہے کہ حوریں الگ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو وہیں پیدا کیا ہے اور وہیں کی وہ رہنے والی ہیں۔ ان کا حسن، ان کی خوبصورتی اور ان کی لطافت اور ان کی پاکیزگی
اور ان کی طہارت یہ کچھ اور ہی قسم کی ہوگی. باقی نہیں دنیا کی عورتیں، وہ دنیا کی عورتیں جو نیک ہوں گی، ایماندار ہوں گی، اچھی ہوں گی، اللہ ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور وہاں بھی عورتوں سے نکاح کا سلسلہ ہوگا اور حوروں سے بھی نکاح ہوگا. تو بہرحال دیکھو، بتانا یہ ہے کہ یہ نکاح کا سلسلہ آخرت کے اندر بھی چلے گا. اتنی بڑی عبادت، یہ دو عبادتیں تمام پیغمبروں کے شریعتوں میں رہی، اور پھر جنت کے اندر بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ ایک بزرگ تھے، جب کھانا وانا رکھتے تھے لوگ کھانے کے لیے، یا ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی، تو وہ لوگوں سے کہتے کہ بھائی چلو جنت کا کام کر لو، جنت کا کام کر لو. اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ارے چلو دنیا کا کام کر لو. لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی، یہ کیا عجیب و غریب فلسفہ ہے. نماز کو کہتے ہیں کہ دنیا کا کام، اور کھانے کو کہتے ہیں کہ یہ جنت کا کام. تو کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ کا فلسفہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ نماز کو کہتے ہیں دنیا کا عمل اور کھانے کو کہتے ہیں جنت کا عمل. انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہی ہے، غور کر کے دیکھو، یہ جو نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں نا یہ دنیا میں پڑھیں گے، اس کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو وہاں صرف کھانا ہے، عیش ہے، مزہ ہے، نکاح ہے، لذتیں ہیں، یہ تو وہاں سلسلہ جاری رہے گا. وہاں یہ نہیں کہ آپ کو کہا جائے گا اٹھو نماز پڑھو. اگر وہاں آپ کو عیش کرنا ہے، راحتیں لینا ہے اور من چاہی زندگی گزارنا ہے تو یہاں خدا چاہی زندگی گزارو. یہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، اچھے برے کا فرق کرو. جب آپ یہاں پر اس طرح پابندی کی زندگی گزاریں گے تو وہاں پر جا کر جنت ملے گی اور آزاد زندگی وہاں پر ملے گی. وہاں کھانا اور پینا اور مزے لوٹنا ہے. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا تھا یہ نکاح جو ہے وہاں چلے گا، جیسے کھانا یہاں کھاتے ہیں اور دیگر لذتیں، اسی طریقے پر یہ لذت کا سلسلہ نکاح کا اللہ نے وہاں پر جاری رکھا ہے اور یہ جاری رہے گا. معلوم ہوا یہ بہت بڑا اہم کام ہے جس کو اسلام کے اندر بڑی فوقیت دی گئی، بڑا مقام دیا گیا، یہاں تک کہ عبادت کا مقام دیا گیا. اور کیوں دیا گیا اس کی دو وجوہات میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک تو یہ کہ اس دنیا کو برقرار رکھنا تھا جب تک کہ اللہ کو رکھنا تھا، اور اس کے اندر انسان کی نسل کو باقی رکھنا ہے. اور دوسرا مقصد معاشرے کی پاکیزگی، خود کی طہارت، عفت اور عصمت، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، نفس کی حفاظت اور اخلاق کی پاکیزگی، تاکہ کوئی غلطیوں میں نہ پڑ جائے، برائیوں میں نہ پڑ جائے، اس کی آنکھیں ادھر ادھر بہکتی نہ پھریں اور اس کی وجہ سے معاشرہ خراب نہ ہو جائے، عورتیں اور مردوں کا بے محابہ اختلاط نہ ہو جائے اور غلطیاں اور گناہ سرزد نہ ہو، جیسے کہ آج ہوتا جا رہا ہے. ساری دنیا کے اندر آج ان چیزوں کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکیزگی ختم ہو گئی، طہارت ختم ہو گئی، نفس کی طہارت ختم ہو گئی، اخلاق کی پاکیزگی ختم ہو گئی، آنکھوں کی پاکیزگی ختم ہو گئی اور انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا. آنکھ گنہگار، دل گنہگار، نفس گنہگار اور جسم گنہگار، برائیوں کے اندر لوگ پڑتے چلے گئے. اور پھر اس کے لیے یہ ہوا کہ یہ راستے تو آسان کر دیے لوگوں نے، اور اسلام نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک پاکیزہ راستہ رکھا تھا جس کا نام ہے نکاح، مقدس عمل تھا جس کو کہتے ہیں نکاح، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. جس کو مشکل بنایا تھا اسلام نے، ہم نے اس کو آسان بنا دیا. نکاح کو آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. زنا عام ہو رہا ہے، برائی عام ہو رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں اور خطرناک صورتحال تک پہنچ رہے ہیں. اور دوسری طرف نکاح کو دیکھو،
اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، اور روز روز اس کی مشکلات کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آسان بنانے کے بجائے اور اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کے فائدوں کو حاصل کرنے کے بجائے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے زنا عام ہوگا، ہو رہا ہے، برائی عام ہوگی اور ہو رہی ہے، اور پھر اس سے بہت سی اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مثلا جب نکاح کو مشکل بنا دیں گے، مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دعوتوں کی وجہ سے، رقع جات کی وجہ سے، شادی محلوں کی وجہ سے، جیسے کہ آج کر دیا گیا ہے، نکاح کو اسلام نے کہا آسان کرو، لوگوں نے کہا نہیں، اس کے لیے جوڑا اور جہیز ضروری، اور اس کے لیے ایسی لمبی چوڑی شادی ضروری، اس کے اندر اتنے ہزار لوگوں کی دعوت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پکوان ہو، پکوانوں کی فہرست بنائی جاتی ہے، پکوان کا جو ہے پکاتی بھی مقرر کیا جاتا ہے، فلاں پکاتی کا پکوان ہو، فلاں ڈیزائن کا پکوان ہو، اور فلاں قسم کا چاول ہو، فلاں قسم کی بریانی ہو، اور فلاں قسم کے میٹھے جات ہو۔ یہ سب کچھ طے کر کے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا، اور پھر شادی محل ہو، اتنے لاکھوں روپے کا شادی محل ہو، اور پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی رسومات، بدعات، خرافات، لغویات، ان سب کو اس کے اندر شامل کر کے ایک ایسا جو ہے بھیانک انداز اختیار کر لیا ہے معاشرے نے، جس سے کوئی نکاح کو سوچتا ہے تو اسے ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو جو کافی عمر ہو گئی ہے، میں نے پوچھا بھائی تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہتے نہیں ہوا۔ کیا عمر ہے؟ 30 سال ہو گئی۔ 30 سال کا جوان شادی کے بغیر، اور نکاح کی ضرورت اسے کب پڑے گی؟ جب وہ 15، 16، 17، 18 برس کا ہو جائے گا۔ گورنمنٹ میں تو قانون الگ ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے بول رہا ہوں، جب ایک انسان بالغ ہوگا، اور بالغ کب ہوتا ہے؟ 15، 16 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ 15، 16 سال کی عمر میں جب بالغ ہوگا، جوانی کے آثار، جوانی کی خواہشات، جوانی کی امنگیں، جوانی کے جذبات، یہ سب اس کے اندر بیدار ہو جائے گی۔ اب عمر لگ گئی شادی کی۔ بالکل اسی طریقے پر ایک لڑکی نے بلوغ کا درجہ پایا، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے لڑکے سے بھی زیادہ پہلے۔ علماء نے لکھا ہے، اطباء نے تصدیق کی ہے کہ لڑکی 9 برس میں بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ 9 برس، 10 برس، 11، 12 کے اندر بالغ ہو جاتی ہے۔ اب 9، 10 برس میں وہ بالغ ہو گئی، چلو اس کے بعد ذرا سی عمر بڑی، 12، 13، 14، 15، تو کیا اس کے اندر جذبات اور خواہشات اور اس قسم کی امنگیں اور اس طرح کی تڑپ کیا اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی؟ اللہ نے فطرت جو بنائی ہے، وہ فطرت کوئی نہیں بدل سکتا، اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ انسان کے اندر جو خواہشات اللہ نے رکھی ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا، یہ اسی لیے بتایا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کو معلوم کہ انسان کو کیا کیا ضرورت پڑتی۔ دیکھو ہم کو بنایا، ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، بھوک لگتی ہے، کھانا ضروری ہے، کیا اللہ نے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا ہے؟ انسان کو پیاس لگتی ہے تو اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے پانی کا انتظام نہیں کیا ہے؟ کیا انسان کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے سونے کے لیے جو سسٹم ہے وہ مقرر نہیں کر دیا ہے؟ اسی طرح آپ سوچتے جائیں، انسان کو اللہ نے بنایا، اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے اندر کچھ چیزوں کو رکھا، اور ان تمام ضروریات کو اللہ نے مہیا کر دیا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو خواہشات پیدا ہوتی ہے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ بھی انسان اختیار کر سکتا تھا،
اللہ نے غلط راستے کو بند کر کے ایک صحیح اور مقدس راستہ اس کے لیے مقرر کر دیا، وہ ہے نکاح۔ اب نکاح کیے بغیر اس کو مشکل سے مشکل بنا کر لوگ پریشان ہیں، خود پریشان، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ بھائیو، سب سے پہلے سمجھ لو نکاح کیوں ہے۔ یہ دو مقصد میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیے، اور اس کے بعد میں عرض کرنے جاؤں گا اگلے ہفتے کہ انسان کو اس ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو نکاح کا سسٹم عطا کیا ہے وہ کیسا بھلا اور کتنا آسان، کتنا سادہ اور کیسا اچھا اور کس قدر سستا اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔